الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے علم کی اہمیت و ضرورت. محترم سامعین، یہ وہ موضوع ہے جو نہ صرف ہمارے مذہب کی بنیادوں میں شامل ہے بلکہ انسان کی ترقی اور عروج و ارتقاء کا دار و مدار بھی حصول علم پر قائم ہے. حتیٰ کہ معاشرتی اصلاحی اور روحانی کمال کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا تمام تر مشکلات کا حل ہے، پھر وہ چاہے سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا سامنا کرنا ہو یا پھر سماج اور معاشرے کے اندر امن و شانتی قائم کرنا ہو. دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی آپ کو مشکل و مصائب کا سامنا پڑے گا وہاں علم کی ضرورت پڑے گی. میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے بغیر علم کے انسان ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح اور بغیر جان کے ہو. اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر علم کے سیکھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اسے تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں پر فرض اور واجب قرار دیا گیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا سیکھنا تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں پر فرض اور واجب ہے. میرے بھائی اور دوستو، سامعین نظام، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شریعت اسلام کے اندر علم کا مقام کیا ہے، علم کا رتبہ کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے، علم کی قدر و منزلت کیا ہے، علم کی ویلو کیا ہے، علم کی رفعت و بلندی کیا ہے، علم کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اسلام کی آمد سے قبل 6 صدی عیسوی کا پوری ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا کہ جب سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں عام تھی، لوگ زناکاری بدکاری میں لگے تھے، لوگ زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، تو اللہ رب العالمین نے لا تقربوا الزنا جیسی آیت کریمہ نازل کر کے زناکاری پر روک نہیں لگایا. جب سماج اور معاشرے کے اندر ظلم و بربریت عام تھی، لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین شریعت اسلامیہ کے اندر لا تظالموا کا فرمان جاری نہیں ہوا. جب سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو دوسرے کے مال و دولت کو ناحق کھایا کرتے تھے، جو دوسرے کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل کا فرمان جاری نہیں کیا. جب سماج اور معاشرے کے اندر چوریاں عام تھی، لوگ چوری اور ڈکیتی کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما کا فرمان جاری نہیں کیا. میرے بھائی اور دوستو، بس اتنی ہی برائیاں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام برائیوں سے منع نہیں کیا، ان تمام برائیوں سے نہیں روکا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آیت قرآنیہ کے ذریعہ نبی بنایا، اس کا سب سے پہلا لفظ اقرا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. سامع نظام، اس آیت کریمہ کا تعلق علم کی دولت سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو لوگ زناکاری نہیں کریں گے، اگر علم ہوگا تو لوگ بدکاری نہیں کریں گے، اگر علم ہوگا تو لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو لوگ دوسرے کے مال و دولت کو ناحق نہیں کھائیں گے، اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو لوگ دوسرے کے زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ نہیں کریں گے، اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو لوگ چوری اور ڈکیتی نہیں کریں گے، اگر لوگوں کے پاس علم ہوگا تو قتل و غارت گری اور فساد فی الارض جیسے کبھی جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے. سامعین نظام، لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ آج پھر سے وہی زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے. آج زناکاری بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سگریٹ نوشی شراب نوشی اپنی انتہا پر ہے. آج ایک انسان دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، عوام کی بے چینی اور بے قراری کا کوئی افسوس نہیں ہے، درجنوں افراد کی شہادت پر کوئی افسوس نہیں ہے. آج ملک پر ظلم کی حکمرانی اور لا قانونیت کا بول بالا ہے. آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. کیا
کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم غور و فکر کریں، اگر ہم سوچیں، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب بددینی اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ علامہ شاعر اقبال نے کیا کہا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اسی طرح سے ہوا تھا۔ آج ہمارا سماج علم کی جستجو میں ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ضرورت ہے ایسے مجدد عالم کی جو سماج